بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو عریشہ وائس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بشیرن نور پور کی دھوپن کے نام سے مشہور تھی۔ یہ عورت نہایت ایماندار اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھی۔ کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کرتی۔ اگر کبھی کسی کی جیب سے اسے پیسے ملتے تو وہ فوراً اسے مالک تک پہنچاتی۔ اس کے ایمانداری کی وجہ سے نور پور کے تمام لوگ اسی سے کپڑے دھلواتے، یہاں تک کہ بادشاہ، وزیر اور شہر کے قاضی کے کپڑے بھی بشیرن دھوپن ہی دھوتی تھی۔ صاف ستھرے بے داغ کپڑے دیکھ کر سب کا دل خوش ہو جاتا۔ ایک دن بشیرن کو شیروانی کی جیب سے ایک انگوٹھی ملی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، اسی چکا چوک انگوٹھی جس میں قیمتی ہیرا لگا ہوا تھا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جلدی سے شیروانی کی نشانی دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ وزیر اکبر کی شیروانی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ جیسے ہی کپڑے سوکھیں گے وہ سب سے پہلے اکبر علی کے کپڑے اس انگوٹھی سمیت واپس کر کے آئے گی۔ انگوٹھی کو اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ کر گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچی تو اسے پتا چلا کہ اس کی اکلوتی بیٹی کو تیز بخار ہے۔ اسی وقت دوڑ کر اسے کھلا پلا کر دوا دی، پھر ماتھے پر پٹی رکھ کر بخار کم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر تھکن سے چور ہو کر بیٹی کے سرانے ہی سو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا آدھی رات ہو گئی۔ بیٹی کی فکر میں انگوٹھی کی جانب اس کا ذہن ہٹ گیا اور وہ پھول گئی۔ ادھر محل میں بادشاہ سلامت کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ محل کا ہر شخص فکر مند تھا، کیوں نہ ہوتا، وہ بادشاہ سلامت کے والد کی واحد نشانی تھی۔ بادشاہ نے محل کا کونا کونا چھان لیا لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ وزیر اکبر علی بھی دوسرے خادموں کی طرح چہرے پر فخر مندی سجائے انگوٹھی کی تلاش میں مصروف تھا۔ ادھر بشیرن دھوپن اپنی بچی کی طبیعت کی وجہ سے بے حد فکر مند تھی۔ اسی پریشانی میں وہ کپڑے دھونے بھی نہ گئی۔ 3 دن کی تلاشی کے بعد بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جس کو بھی وہ انگوٹھی ملے یا ڈھونڈ کر لائے اسے 1000 سونے کی اشرفیاں دی جائے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی نور پور کا ہر شخص انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ لاؤ بیگم میری شیروانی جو میں 3 دن پہلے دربار میں پہن کر گیا تھا۔ وزیر اکبر علی کسی خیال سے خوش ہوتے ہوئے بولا، وہ تو میں نے کمرے پر کوٹھنی پر لٹکا دی تھی۔ وزیر کی بیگم یہ کہہ کر شیروانی لینے چلی گئی۔ ارے یہاں سے شیروانی کہاں گئی؟ وزیر کی بیگم کی چیخ ہی نکل گئی۔ وزیر اکبر علی نے دوڑتا ہوا آیا، یہ کیا کر دیا؟ شیروانی کہاں گم کر دی؟ اکبر علی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اسی دوران وزیر کی بہن آ گئی اور وزیر اکبر علی سے بولی، بھائی وہ تو میں نے دھوپن کو پرسوں ہی دے دی تھی۔ یہ سن کر اکبر علی کی آواز حلق میں گھٹ گئی، کیونکہ بادشاہ کی انگوٹھی چرانے کا ماجرا اس کے علاوہ صرف اس کی بیوی کو معلوم تھا، اور چونکہ بیوی بہن اس بات سے بے خبر تھی لہٰذا اس نے نہ بتانے میں ہی عافیت جانی۔ بہن کے جاتے ہی اکبر غصے اور پریشانی سے ہاتھ ملنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نور پور کی دھوپن بہت ایماندار ہے۔ اگر اس نے اعلان سن کر انگوٹھی دربار میں بادشاہ سلامت کو پیش کر دی تو بادشاہ میری گردن اڑا دے گا، کیونکہ یہ انگوٹھی وزیر اکبر علی کی شیروانی سے برآمد ہوئی تھی اور یہ بات دھوپن سچ سچ بتا دے گی۔ اکبر علی نے جانتا تھا کہ بادشاہ سلامت کی یہ انگوٹھی ان کے والد کی نشانی ہے اور یہ انہیں جان سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا اس نے پانے کے لیے بادشاہ بڑی سے بڑا انعام دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ انعام کی لالچ میں اور بادشاہ کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے اکبر نے یہ انگوٹھی چرائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب تدبیر الٹی ہو جائے گی۔ پوری رات وزیر اکبر نے مختلف منصوبے بناتا رہا۔ آخر ایک منصوبہ اسے بہتر لگا کہ دھوپن کو جھوٹا ثابت کر کے اسی پر چوری کا الزام لگایا جائے، وہ تو یقیناً بچ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بشیرن دھوپن کی بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ صبح ہوتے ہی اسے طبیب کے پاس لے کر گئی۔ ارے جسے بادشاہ کی انگوٹھی مل جائے گی اس کے تو بھاگ ہی جاگ جائیں گے، نہ جانے نور پور کا وہ کون خوش قسمت انسان ہوگا۔ قریب بیٹھی عورتوں کی گفتگو سن کر دھوپن چونکی اور اسے وزیر اکبر علی کی وہ انگوٹھی یاد آ گئی۔ انہی عورتوں سے دھوپن کو بادشاہ کی انگوٹھی کی ساری بات پتہ چلی گئی تھی۔ دوا لینے کے بعد جلدی جلدی گھر پہنچی، دوپٹے کا آنچل کھول کر انگوٹھی دیکھی اور وزیر اکبر علی کی اس حرکت کو سمجھتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔ وزیر اکبر علی نے اپنے منصوبے کو عمل جام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اپنی بہن کو دوسرے گاؤں بھجوا دیا
تاکہ وہ اس کو راز کا جان نہ سکے۔ ادھر دھوپن سیدھے بادشاہ سلامت کی دربار پہنچی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وزیر اکبر علی اس وقت دربار میں ہوگا۔ بادشاہ سلامت نور پور کی دھوپن دربار میں آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ خادم خاص نے آ کر بادشاہ سلامت سے اجازت چاہی۔ دربار میں دھوپن کا نام سن کر وزیر سٹ پٹا ہو گیا۔ اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت نے دھوپن کو دربار میں پیش کرنے کی اجازت دی۔ کہو بشیرن کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت نے دھوپن کو دربار میں مخاطب کیا۔ اعلی جہاں گستاخی معاف، میں آپ سے نہیں وزیر اکبر علی سے ملنے آئی ہوں، ان کی ایک امانت لوٹانی ہے۔ دھوپن نے نہایت عاجزانہ انداز میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی یہ شیروانی اور یہ انگوٹھی واپس کرنا چاہوں گی جو ان کی شیروانی کے جیب سے نکلی تھی۔ دھوپن نے دونوں چیزیں بادشاہ سلامت کے آگے کر دی۔ بادشاہ اپنی انگوٹھی دھوپن کے ہاتھ میں دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر وزیر اکبر علی کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ میری انگوٹھی نہیں، یہ تو بادشاہ سلامت کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ یقیناً تم نے ہی چرائی تھی اور اب مجھ پر تہمت لگانے آ گئی۔ وزیر نے نہایت مکاری سے دھوپن پر الزام لگایا۔ بادشاہ سلامت دھوپن کو دیکھنے لگے۔ دھوپن کو وزیر اکبر علی سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن وہ بھی نہایت سمجھدار تھی۔ فوراً عرض کی، اعلی جہاں، اگر میں یہ انگوٹھی چراتی تو پھر یہاں واپس کرنے کی کیوں آتی؟ یہ تو مجھے اکبر علی کی شیروانی کی جیب سے ملی ہے اور مجھ قریب کا محل، یہ کیا تعلق جو میں یہاں آ کر چیزیں چراؤں؟ بادشاہ سلامت، یہ دھوپن جھوٹ بول رہی ہے اور سراسر بہتان لگا رہی ہے۔ وزیر اکبر علی اتنے کڑوے سچ کو سن کر چیخ پڑا۔ سچ پوچھئے تو دربار میں سب کو دھوپن کی سچ پر یقین تھا اور بادشاہ سلامت کو دھوپن کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری بیگم نے یہ شیروانی پرسوں دھلنے دی تھی اور اس انگوٹھی کو غائب ہوئے آج چوتھا دن ہے۔ اگر انگوٹھی میری شیروانی میں سے نکلی ہوتی تو یہ اس وقت لے آتی۔ یہ دھوپن جھوٹ بول رہی ہے، اس کی دل میں کھوٹ ہے، جب بھی اتنے دن تک انگوٹھی اپنے پاس رکھی رہی۔ وزیر اکبر علی نے پنترا بدلا۔ دھوپن نے اپنی بیٹی کی طبیعت کی ساری روداد بادشاہ سلامت کو سنا دی اور اس نے ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی، یہ شیروانی وزیر کی بیگم نہیں بلکہ اس کی بہن نے دھلنے کو دی تھی۔ دھوپن کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے وزیر کی بہن اور اس طبیب کو دربار میں بلایا گیا۔ طبیب تو حاضر ہو گیا مگر وزیر کی بہن حاضر نہ ہوئی۔ طبیب نے دھوپن کی بیٹی کی طبیعت ناسازی کے بارے میں بادشاہ کو سچی گواہی دی۔ ادھر وزیر کی بہن کو شاہی خادموں کے ذریعے دربار میں بلایا گیا۔ چونکہ بہن اپنے بھائی وزیر اکبر علی کی اس عیاری سے واقف نہ تھی، لہٰذا اس نے بھی دھوپن کے حق میں سچی گواہی دی۔ یوں اکبر علی کی جھوٹ اور چوری کا پول کھل گیا۔ بادشاہ نے وزیر اکبر علی کو عہدے سے برطرف کر کے 10 سال قید بشمت کی سزا سنائی اور دھوپن کو 1000 سونے کی اشرفیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایمانداری پر ماہانہ وظیفہ مقرر کرتے ہوئے مزید انعام و اکرام سے نوازا۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔